السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی مسائل کی ایک نئی کلپ کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ڈیلی مسائل کا سلسلہ اس لیے شروع کیا گیا تھا کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات بہت سارے ہوتے ہیں اور سنڈے کمنٹ باکس کے ذریعے بھی ان سارے سوالات کو کور کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لیے روزانہ 3 مسئلے جن کو سمجھنا آسان بھی ہے، یاد رکھنا بھی آسان ہے اور اکتاہٹ بھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے یہ ڈیلی مسائل کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پھر آپ اس کی شارٹ کلپ بنا کے اپنے اسٹیٹس پر لگا سکتے ہیں، سوشل پلیٹ فارم پر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دین کی باتیں لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے، جواری یا سٹے باز کا چندہ مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ ہماری مسجد میں تعمیری کام جاری ہے اور اس میں ہر قسم کے لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی چندہ دے رہے ہیں جو سٹہ اور جوئے کا کام کرتے ہیں، گیمبلنگ کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے شخص کے پیسے کو مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا درست ہے؟ اور کیا اگر ان پیسوں سے جو مسجد تعمیر ہو چکی ہے اس میں نماز پڑھنا درست اور قابل قبول ہے؟ دیکھیے بھائی، سٹے باز کا چندہ اور جو اور سٹے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر ان کا 100% یعنی اے سے لے کے زیڈ تک کی ساری جو کمائی ہے، 100% کمائی جو ہے وہ جو اور سٹے سے ہوتی ہے، تو پھر ایسے شخص کا پیسہ لگانا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے اکثر 75% جو کمائی ہے وہ جوا سٹے سے ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کا پیسہ لگانا جو ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں اور ان کی آمدنی کا جو ذریعہ ہے 75% یا 100% جو آمدنی کا ذریعہ ہے وہ ناجائز اور حرام ذریعوں سے ہے، تو پھر ایسے لوگوں کا چندہ لینا اور ایسے لوگوں کا پیسہ مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کا 75% سے کم جو آمدنی ہے وہ ناجائز اور حرام طریقے سے ہے، لیکن سائیڈ میں ایک کام ایسا بھی ہے جس سے جائز انکم بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جائز انکم بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، ملی جلی انکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ایسے شخص کا چندہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے نا؟ لیکن جس کا پیسہ 100% ناجائز طریقے سے آتا ہو، آمدنی کا ذریعہ ناجائز اور حرام طریقے سے ہوتا ہو، تو پھر ایسے شخص کا پیسہ لگانا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ اور اگر لگا دیا گیا ہے، مسجد تعمیر ہو گئی ہے، تو کوشش یہ کی جائے کہ اس کا پیسہ واپس کیا جائے، ہے نا؟ حرام پیسوں سے مسجد تعمیر نہیں کرائی جا سکتی، اور حرام پیسوں سے جو ایریا مسجد کا تعمیر ہوا ہے تو وہ پیسے یا تو آپ واپس کر دو، ٹھیک ہے؟ واپس کر دو پیسے آپ، یہی اس کا حل ہے۔ نمبر 2، اہل قبور ہمارے سلام کو سنتے ہیں یا نہیں؟ مفتی صاحب، ہم قبرستان میں قبر والوں کو سلام کرتے ہیں، کئی یہ قبر والے ہمارے سلام کی آواز سنتے ہیں اور کیا جواب بھی دیتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو دل میں سلام کیا جائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر اونچی آواز سے پڑھا جائے تو بھی سنتے ہیں؟ دیکھو بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو آہستہ آواز سے ہم سلام پڑھیں، ادب کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جب ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوگا نا، اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرف نصیب فرمائے، تو حضور کے روضہ مبارک پر جب ہم سلام پڑھیں گے تو حضور ڈائریکٹ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے ادباً، سلیقے کے ساتھ، تمیز اور تہذیب کے ساتھ آہستہ آواز میں ہمیں سلام پڑھنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے۔ اور اونچی آواز سے تو یہ بے ادبی ہے، اونچی آواز سے چیخ کر چلا کر سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور روضہ اطہر سے اگر ہم دور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روضہ اطہر پر تو ہم نے سلام نہیں پڑھا، دور سے ہم سلام بھیج رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، حضور کو سلام کر رہے ہیں، تو فرشتے اس سلام کو حضور کی خدمت میں ہمارا نام لے کر پیش فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رہی بات یہ کہ قبر والے ہمارا سلام کو سنتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں بھائی، اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی اختلاف چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ یہ کہتے تھے، بعض صحابہ کے اہل قبور سنتے ہیں، بعض یہ کہتے تھے کہ اہل قبور نہیں سنتے ہیں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ اختلاف صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، اسی لیے اس سلسلے میں بہت اعتدال والی اور درمیانہ بات یہ ہے کہ جن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مردے یعنی قبر والے سلام کو نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اپنی حدیثیں ہیں،
اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر والے سلام کو سنتے ہیں، تو احادیث مبارکہ سے جن موقعوں پر قبر والوں کا سننا ثابت ہے، ان موقعوں پر تو ہم یہ مانیں گے کہ قبر والے سلام کو، اور جس موقع پر احادیث مبارکہ سے قبر والوں کا سننا ہمیں پتہ چلتا ہے تو ان موقعوں پر تو ہم یہ مانیں گے کہ ہاں قبر والے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں خاموشی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ جیسے کہ سلام ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ جب قبرستان میں جاؤ یا قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، ہے نا، السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل القبور، ہے نا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ احادیث جن سے خاص موقعوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں قبر والے سنتے ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی بالکل فائنل ہے کہ یہ موقعوں پر قبر والے سنتے ہیں۔ اور جن احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر والے نہیں سنتے ہیں تو وہ الگ سچویشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اس سلسلے میں ہمیں زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، جتنا کرنے کو کہا گیا ہے اتنا کرو، یعنی قبرستان میں جاتے وقت، قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت جو دعا ہے مسنون وہ دعا پڑھو، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے شوہر سے معافی کے لیے پیر پکڑنا۔ شوہر سے لڑائی کے بعد ان کو منانے اور معافی مانگنے کے لیے ان کے پاؤں پڑ گئی، یہاں تک کہ ان کے سامنے سجدہ کر لیا، وہ مجھے معاف کر دیں، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اب سے یہی میرے سب کچھ ہیں، میرے معبود بھی۔ کیا میں نے شرک اکبر کر دیا؟ کہ میری اس حرکت سے میں اسلام سے باہر ہو گئی؟ مجھے اپنی مغفرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم میری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، کوئی غلطی ہو جائے اور آپ نے کوئی غلط کام کیا، اس کے بعد شوہر سے لڑائی ہوئی، پھر ان کو منانے کے لیے آپ نے معافی مانگی، اور معافی مانگتے مانگتے آپ ان کے پیروں میں پڑ گئیں، تو پیروں میں پڑنا یہ شرمندگی کا ایک اظہار ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ سجدہ کر لو، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تعظیم کے طور پر بھی کسی بھی انسان کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی تعظیم کے طور پر بھی کوئی انسان، کوئی مسلمان سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ تعظیم اور معافی مانگنا، صرف یہ نیت تھی اور آپ نے سجدہ کر لیا، تو توبہ استغفار کریں، ہے نا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے یہ خیال کر لیا دل میں، جیسے آپ نے لکھا ہے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ اب سے یہی میرے سب کچھ ہیں، میرے معبود بھی، تو یہ شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ اور جب آپ نے دل میں یہ ارادہ کر لیا سجدہ کرتے وقت کہ اب یہ شوہر یہی میرے پتی پرمیشور، وہ غیر مسلم بولتے ہیں نا پتی پرمیشور، تو اگر آپ نے ان کو خدا سمجھ لیا اور آپ نے جو سجدہ کیا اس میں تعظیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیت تھی کہ آج سے یہی میرے خدا ہیں، میرے معبود بھی یہی ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ کفر ہے۔ آپ اسلام سے خارج ہو گئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، خوب اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، کلمہ دوبارہ پڑھیں اور نکاح بھی دوبارہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آپ نے جب ان کو معبود مان لیا تو آپ اسلام سے خارج ہو گئیں، اور اگر آپ نے معبود تو نہیں مانا تھا، بس نیت دل میں تعظیم کی تھی، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ استغفار لازمی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ تینوں مسائل کے جوابات آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔